بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، تربوز کا موسم آ گیا ہے. اب آپ آوازیں سنیں گے کہ جڑا کپو وہی لال ہے. آج ہم بات کریں گے حج منسٹری کے حوالے سے، وزارت مذہبی امور کے حوالے سے. ابھی حج فلائٹ نہیں گئی لیکن حاجیوں کے ساتھ پہلے ہی ہاتھ ہو گیا ہے. بتایا جا رہا ہے تقریباً 80,000 حاجیوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور ان کا وہاں پیسے ہی نہیں بھیجے گئے سعودی عرب. اور اس میں کون کون ملوث ہے، کیا ہاتھ ہوا ہے. اور حج فلائٹ سے پہلے حج منسٹر پہلے صالح حسین سے اب سردار یوسف صاحب ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے کوٹے سے حج منسٹر بنے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب جہانگیر مناز صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے بھی ویلاگ بڑے زبردست ہوتے ہیں. لیکن حج منسٹری ہو یا صحت کے معاملات میں ہیلتھ منسٹری ہو، ان کے پاس بڑی معلومات ہوتی ہیں. تو جہانگیر مناز صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ یہ حج منسٹری کے حوالے سے کیا چل رہا ہے. حاجیوں نے تو ابھی اڑان بھی نہیں بھری، بلکہ حاجی تو ابھی کتابیں پڑھ رہے ہیں کہ حج کیسے کرنا ہے، دم نہ پڑ جائے. لیکن حاجیوں کو گھر بیٹھے بٹھائے ہی دم پڑ گیا. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام مانگڑ صاحب. جہانگیر مناز صاحب، حاجیوں کو تو گھر بیٹھے بٹھائے دم پڑ گیا. بتا رہے ہیں آپ 80,000 کے قریب جو ہیں ان کے پیسے ہی باہر نہیں گئے، تو ان کو بیچارے کو ادھر ہی ہاتھ ہو گیا ان کے ساتھ. دیکھیے مانگڑ صاحب، جو حج والا کام ہے نا، یہ پاکستان کا جو کوٹا ہے نا حج کا، وہ 1,80,000 ہے. اور ابھی کچھ اس کو 8 شپ کا ڈالیں تو 1,99,000 بن جاتے ہیں. 1,90,000 کر دیں. یہ ہمیں آبادی کی بنیاد پہ ملتا ہے ہر سال. مطلب ہماری 24 کروڑ آبادی ہے، اس حساب سے سعودی عرب نے دیا ہوا ہے. اور سارے اسلامی ملکوں کا یہ ہے کہ ان کی آبادی کے حساب سے کوٹا ہے. بالکل. اب ہمارا جو کوٹا ہے 1,90، اس میں سے آدھے لوگ جاتے ہیں سرکاری اور آدھے جاتے ہیں پرائیویٹ. اور سرکاری میں تو چلو ان کے پیسے جمع ہو گئے، ایک طریقہ کار ہے، کل اندازی ہوگی. اگر وہ انہوں نے 79 راز کرنے اور درخواستیں آ گئی 1.5 لاکھ تو کل اندازی ہو جائے گی. یا بیچ میں 8 شپ کا کسی سے کچھ سفارش کلوا کلو کہ وہ بھی ڈال جاتے ہیں. لیکن جو پرائیویٹ کا کوٹا ہے وہ ہے 89,000، 99,000. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، سعودی گورنمنٹ کرتی ہے. یہ 902 حج کمپنی ہیں جن کو آپ ٹور آپریٹر کہتے ہیں، اور فیارم یہ حج آپریٹ کرتی ہیں. انہوں نے لائسنس لیا ہوا ہے باقاعدہ. صحیح. اچھا، اب اس میں کس کا کو 50 کا کوٹا ہے، آپ کی کمپنی اس کا 100 کا کوٹا ہے، کوئی پرانی ہے اس کا 200 کا کوٹا ہے. یہ اجازت الحق کے دور سے شروع ہوا تھا کام 2002 سے. اب 902 کمپنیوں کو پہلے تو سعودی عرب پچھلے سال سے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی تعداد کم کریں اور یہ 45 کمپنیاں ٹوٹل کریں. یہ وزارت کر سکتی ہے اور ان کو 2,000 کا کوٹا دے دیں تاکہ ہمارے لیے بھی ایزی ہو کہ اتنے 45 لیٹر آئے ہیں، ان پہ خط و کتابت ہو، آپ کو بلڈنگیں ایشو ہوں، خیمے، کھانے پینے کا جو سسٹم ہے، ٹرانسپورٹ کا جو آسانی ہو سکے وہ خط و کتابت میں، ایگریمنٹ میں. لیکن یہاں پہ 902 کمپنی ہیں اور ہر بندے نے اپنی سفارش کے مطابق کوٹا لیا ہوا ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے وزیر بھی رہے ہیں، خورشید شاہ بھی رہا ہے، اعجاز الحق بھی رہا ہے، احمد سعید کاظمی صاحب بھی رہے ہیں، پہلے یہ سردار یوسف صاحب بھی رہے ہیں، پھر کچھ اور سٹیک ہولڈر بھی ہیں. میرے خیال میں جتنی ہماری سیاسی پارٹی ہیں اتنے ہی میرا خیال یہ آج بجوانے والی پارٹی رہے ہیں. اچھا، اب اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ ان کی 14 فروری لاسٹ ڈیٹ تھی جو ٹور آپریٹر کو کہا گیا حج کمپنیوں کو کہ آپ اپنے ڈیوز حاجیوں کو وہاں پہ بھجوا دیں، جس میں انہوں نے بلڈنگیں لینی ہیں، ان کے ساتھ فوڈ کا ایگریمنٹ ہے، ٹرانسپورٹ کا، اور بنا میں خیموں کا جو سسٹم ہے سارا. انہیں ایک ٹکر کی شخصیت طاہر اشرفی صاحب، ایک کریکٹر طاہر اشرفی، دفاع کونسل، علماء دفاع کونسل والے. اچھا، کہ ہمارا یہ پرابلم ہے ہمارے کچھ اداروں کا جو یہ کراتے ہیں نا الیکشن وغیرہ، بری حکومت بناتے ہیں، وہ ایک علماء مشائخ ونگ ہر سال کے لیے آتے ہیں جو بھی حکومت آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ زکوٹی صاحب تھے کابلی کے دور میں، یعنی جیسے ایک فلم بنتی ہے نا اس میں ایک کریکٹر ہوتا ہے. بالکل، یہ ایک کریکٹر ہے. اور اس کریکٹر کو آپ عبوری حکومت دیکھیے اس میں غصہ ہوگا، نون لیگ کی دیکھیے اس میں غصہ ہوگا، پیس پارٹی کی دیکھیے اس میں غصہ ہوگا. یار یہ تو اس کی صلاحیتیں ہیں، یہ ہیں. لیکن یہ ساتھ ساتھ ہمارے اداروں کا بھی بڑا پرابلم ہے کہ ان کو کچھ جینوئن لوگ تلاش کرنے میں مسائل پیش آتے ہیں. ایک دفعہ ایسا بندہ لے آتے ہیں جس کا ہر بندے کو پتا ہوتا ہے یہ اس کا کیا مقاصد ہے اور یہ کیا مورا ہے. نہیں، ایک دفعہ نا، ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک دفعہ اس کا پتہ کاٹنے لگے تھے دفاعی ادارے کہ کیونکہ وہ ان کا میدا بہت زیادہ ہو گیا تھا. ہاں، موٹے بھی بہت زیادہ ہو گئے، پھر انہوں نے اپنی خود ہی سرجری کرا لی، میدا بھی چھوٹا کروایا ہے. اچھا، اب انہوں نے ان کو کہانی یہ سنائی کہ میرے سعودی بادشاہ یار اپنے جی کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا کام کرا دیں گے، اتنے طریق ہوئے گی تو اتنے پیسے چلے جان گے. اب وہ ٹور آپریٹر جو ہے نا 902، اس میں سے 750 700 تو صحیح کام کرتے ہیں جو کام کو سمجھتے ہیں. 200 وہ لوگ بھی جنہوں نے کوٹا لیا ہوا ہے ہر سال آپ کو کہا یار آپ لے کے جا رہے ہیں، میرے حاجی بھی لے جائے، مجھے 1 لاکھ روپیہ پر فارم آپ کو سیل کر دیتے. آگے فی حاجی ان کو 2 لاکھ 1.5 لاکھ بچتا ہے، وہ اپنا رکھ لیتے ہیں. ظاہر ایک کاروبار تو ہے ہی، بڑا اچھا کاروبار ہے. لہٰذا انہوں نے اس کے چکر میں یہ پھنس کے سارے ٹور آپریٹر. ان کی ایک تنظیم ہے ہوپ، حج گروپ آرگنائزر ایسوسی ایشن.
اس کا ایک بجٹ ہے, انہوں نے ہر کمپنی 1 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے, یہ تقریباً 9-9.25 کروڑ روپیہ بنتا ہے کہ اس میں لیٹیگیشن بھی ہے. سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے اسٹے ڈالے ہوئے ہیں. ایک پرابلم یہ ہے کہ جو بھی آپ نے اسٹے ڈالنا ہے سندھ ہائی کورٹ میں چلے جائیں, کام ہو جائے گا آپ کا. تو باقی کچھ لوگوں کو سعودی ایمبیسی میں, کچھ ایمبیسی پاکستانی وزارت کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, کچھ اپنے وہ انہوں نے اخراجات کے لیے وہ رکھا ہوا ہے. خیر یہ ان کے ٹریپ میں آ گئے جی, پیسے چلے جائیں گے. اب سعودی عرب نے انہوں نے کیا یہ ہے کہ 12-12.5 کے پیسے بھجوائے حاجیوں کے, 77,000 کے ابھی تک پیسے نہیں. وہ کدھر ہیں پیسے؟ وہ پیسے سعودی عرب کو چلے گئے نا, جو 12.5 بھجوائے, جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا. 77,000 سے پیسے کدھر ہیں؟ وہ بینکوں میں پڑے, پاکستانی بینکوں میں. اب وہاں ٹائم ختم ہو گیا. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جو اصل سکینڈل ہے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں, وہ تیاری کر رہے ہیں, جیسے آپ نے بات کی رام لے رہے ہیں رجب بازار سے, بھائی آج ٹریننگ کر لیں, کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے, کوئی یوٹیوب پہ مناس کے حج کی ٹریننگ دے رہا ہے. لیکن اب سعودی عرب یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ٹائم تو 12 وہ تھا فروری, پھر مارچ پورا گزر گیا, اب تو 12 کل آ گئی ہے, اپریل آ گئی ہے, 2 مہینے ہو گئے, اب ٹس ماسی نہیں ہوئی. ہم نے تو وہ دے دیے بلڈنگیں لوگوں کو. وہاں تو ظاہر ہے وہ بلڈنگیں جو سرکاری بلڈنگیں ہوتی ہیں نا, سرکاری اسکیم کی کوٹے والی, وہ کل 30 سال بعد ہے. یعنی حاجی سوئی ہونے سے پہلے ہی لٹ گئے. اب ان کے پیسے ان کے پاس پڑے ہیں. یہ کبھی جاتے ہیں شہباز شریف کے پاس, شہباز شریف سے فون کرایا انہوں نے, فضل الرحمان سے. فضل الرحمان نے فون تو کر دیا, لیکن شہباز شریف بیلاروس چلا گیا. ان کے اپنے اگریمنٹ ہو رہے ہیں سارے خاندان کے زرعی مشینری کے. وہ وہاں نواز شریف بھی مسکرایا, پہلی دفعہ مسکرایا ویسے وہاں جا کے, جب سے حکومت گئی ہے نا. انہوں نے دوستوں نے دھا لگایا پنڈی والوں نے اس کے ساتھ کہ وزیر اعظم بنائیں گے. اس کے بعد وہ مسکرایا ہی نہیں ہے. آج وہ اس کا کیونکہ درینہ دوست ہے بیلاروس والا, کو مسکراہٹ میں نے ٹی وی پہ دیکھی. اور اس کا نام پتہ کیا ہے؟ کیا بڑا عجیب سا گینگرو قسم کا نام ہے, لکا. اللہ کی قسم ساڑھے پنڈ ہوتا سی لکا کبوترا. اچھا یہ اب بات ہو رہی تھی طاہر اشرفی کریکٹر کی. اس نے سردار یوسف کو بھی پکڑا ہوا ہے. سردار صاحب گئے ابھی 5 دن رہ کے سعودی عرب, انہوں نے بڑی جناح کیپ پہنی. اچھا شریف آدمی ہے, گجرا آپ کو پتہ ہے. اور نواز شریف نے سفارش بھی ایک بندے کی ہے وزارت کے لیے, وہ صرف سردار یوسف ہے. اچھا آپ کو بتاؤں یہ 24 جو وزیر بنے ہیں نا, یہ ہری پور سے جیتے ہیں, یہ منصر ہے نا اس کا. ایک بندہ جس کی دل سے اس عزت کی, نواز شریف بھی وہاں سے لڑتے ہیں آپ کو پتہ ہے, ہری پور ڈویژن سے. اور باقی جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ وزیر کدھر سے بنے, کیا ہوا ہے. خیر اب طاہر اشرفی صاحب نے ان کو چکر دانا ڈالا ہے اپنے میں کہ مجھے ہوپ کا سرپلس بنا دو. اس کی نظر ہے 9 کروڑ روپے پہ, اور اس نے آپ کو پتہ ہے پانی کی ایک فیکٹری بھی لگا لی ہے لاہور میں, اور ادھر پانی اسی پانی کو آب زمزم بنا کے بھی بیچ رہا ہے. شہری لوگوں کو کہتے ہیں اس میں نے پانی کو قطرے ڈالے ہوئے ہیں, یہ اسلام آباد کے پمپ پہ ملتا ہے اس کا پانی. اچھا کہہ رہا ہے یہ فارن آفس کے سامنے ایک پمپ ہے, آپ چلے جائیں, آپ وہاں سے آپ کو ماں نام کا پانی. اچھا ہاں. اب یہ ہوا ہے کہ یہ اس کے ٹریپ ہو کے ان کو وہ کہتا رہا بھائی ہم بھی اس کو بھیج دیں گے, اپنے ادھر فون کرا دوں گا, میں یہ کر دوں گا. اب نہ وہ وزیر اعظم کا فون سن رہا ہے, سعودی جو بادشاہ ہے نا ایک بندے کا فون سنتا ہے صرف, اور اس کا نام ہے ٹرمپ. باقی یہ کھاتے ہی نہیں ہے پاکستان کے کہ یہ حکمران اس کو کرے. ہمیں تو وہ بچاتا ہے جب مشکل پیش آتی ہے نا, ہمارا اڈا ہے, ہم سب وہاں پہنچتے ہیں, اپنا متھا ٹیکتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ہماری اوپر کو بات کریں. وہ مطلب دیکھیں نا, اگر پاکستان کو اب ٹرمپ سے ہم بات کریں کہ جی ہمارے 77,000 حاجی حج پہ نہیں جا سکتے, آپ ایم بی کو فون وہ کریں گے تو کام ہو جائے گا. شہباز شریف کی یا ان کا کوئی کھاتا نہیں ہے, وزیر شزیر کو تو چھوڑ دینا آپ. یا اچھا ایک اور کام ہوا ہے اس میں وزارت میں کہ جو بیوروکریسی ہے نا, ایک سیکرٹری ریٹائر ہو گیا ٹائم پہ آ کے. ایک بڑا یہ پرابلم ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ چیز یہ بھی نہیں دیکھتے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے کہ آپ کو سیکرٹری لگایا ہوا ہے, آپ حج آپریشن شروع ہو رہا ہے اور حج آپریشن سے 50-30 دن پہلے آپ ریٹائر ہو رہے ہیں. بھائی نیا بندہ آئے گا, وہ 10 دن تو بریفنگ لے گا, اس کو کیا پتا, اس کو رہنے دیں, اس کو یہ کام تو کرنے دیں. بالکل صحیح بات. اب جب وہ چلا گیا, اب نیا سیکرٹری وہاں پہ ایک ایڈیشنل سیکرٹری تھا, اس کو پرموٹ کر دیا, اس سے کام ہی نہیں ہوا. بالکل اسی طرح جہانگیر مناز صاحب, اس طرح اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بس اسٹاپ پہ جب بالکل جو بس تیار ہوتی ہے نا, تو ڈرائیور کہتا ہے میں پہلے پنکچر لوا ہوں. بس وہی صورتحال. اب ہوا یہ ہے مانگڑ صاحب کہ وہ سیکرٹری ایک ایڈیشنل سیکرٹری کو سیکرٹری پرموٹ کر دیا, وہ بھی کہتے رہے. پھر یہاں پہ 2 کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, کیما کمیٹی والے اپنی داڑھی لگاتے ہیں, ایک سینٹ کی ایک قومی اسمبلی کی. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ جو کیما کمیٹیاں ہیں نا, یہ ٹارگیٹڈ کام کرتی ہیں, ٹارگیٹڈ. ان کو پتا ہوتا ہے وہ حج آ رہے ہیں, بلڈنگوں کا رولا ہے جناب, ادھر روٹی کا ٹھیکہ ہونا ہے, خیموں کا ٹھیکہ ہونا ہے, پانی کا ٹھیکہ ہونا ہے, اور نہیں ہمیں چیک کرنے جانا ہے جی, ہمیں چیک کرنے جانا ہے. یہ خود چل پڑتے ہیں وہاں پہ. ہاں ٹی ڈی سرکاری ہے, ایسے معائنہ کمیٹی آ رہی ہے. اچھا اس میں ایک پیر عمران شاہ ہے, وہ MN ہے سہیوال سے, وہ قومی اسمبلی میں, سینٹ میں وہ شگفتہ جمانی جو ہے وہ بھی. اچھا کیما کمیٹیوں کا تو رول ایڈوائزری نہیں ہوتا, کوئی رول ہی نہیں ہے جی. کیما کمیٹیاں خرچہ ہیں, اس ملک پہ بوجھ ہیں.
یا صرف وہ رولا ڈال سکتے ہیں جس طرح ہم بات ہاں کر رہے ہیں ہاں نا اچھا یہ کہ یار 77,000 حاجیوں کے ساتھ ظلم کیوں ہوا. اسمبلی والوں نے بھی اپنے آپ کو فیس سیونگ کے لیے نا جو بل کرانا ہوتا ہے نا ایسے آپ کو آپ کاروائی کور کرتے ہیں نا اسمبلی کا ہم جاتے ہیں یہ بل کیما کمیٹی کو ریفر ہو گئی. کیما کمیٹی وہ بھائی کیما کمیٹی والے کون سے پی ایچ ڈی بیٹھے ہوئے ہیں لمس کے پڑے ہوئے این سی اے کے وہی ہیں 4-5 لگے بیٹھے جو اپنے ٹی اے ڈی کے چکر میں اس پہ سوچو بچار کر کے ہومیوپیتھی رپورٹ دے دیتے. اچھا اب وہ جو حاجیوں کا پیسہ ہے نا وہ اگر ٹائم آج ابھی تک نہیں گیا اس کا اسٹیٹس جوں کا توں ہے. اچھا آج 2 مہینے کل ہو جائیں گے. اگر نہیں گیا تو یہ بندے فارغ ہیں ان کے پیسے بینکوں میں پڑے ہیں یعنی 9 کروڑ روپیہ نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ پاکستان کی طرف سے کتنے لوگ حج کر سکیں گے؟ وہ تو سرکاری میں تو چلے گئے نا وہ تو ہو گیا وہ تو چلے گئے 89,000 آپ کہہ لیں 90,000 کہہ لیں 90,000 لوگ حج کریں گے. ہاں اب جو سرکاری آدھا کوٹا جو تھا نا 99,000 آپ اس کو جو ملا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں سے 12,500 کے پیسے چلے گئے باقیوں کے گئے نہیں. اس ٹائم تک وہ ٹائم تھا نا ایگریمنٹ ہوا. یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ہمارے یہاں بڑے بڑے کاریگر لوگ ہیں پیسے بینکوں میں رکھ کے نا اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے نا پروفٹ لیتے ہیں. بڑا کام ہے ہمارے صحافیوں کو چونا لگا ہوا آپ کو پتہ ہے آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں عسکری بینک میں 2015-16 کے 40,000 میرا بھی پڑا ہوا ہے جو پلاٹ دینے ہیں انہوں نے ہمیں 12 کو میں. اب 2016 سے 2026 آنے والا ہے 10 سال ہو گئے وہ کروڑوں روپے کا انٹرسٹ تو وہ عسکری بینک کھا گئے. یہ تو پاکستان میں ہوتا ہے یہ کاروائی کرتے ہیں. اور یہ بھی حاجیوں کو اسی لحاظ سے ٹیکہ تو نہیں لگ گیا کہ ان کے پیسے ادھر رکھ کے کوئی پروفٹ لے رہا ہے تو حاجیوں کا حج ہو یا نہ ہو. اس میں 3 بندے جو ہے نا 3 ادارے ذمہ دار ہیں. اسٹیٹ بینک ہے اس نے ان کی لمٹ ہی کم رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے. ایک اپنا وزارت مذہبی امور ہے اور تیسرا یہ آپ کا اشرفی جس کا نام اشرفی ہے نا یہ اشرفی اس کے کسی نے صحیح رکھا کہ یہ اشرفیاں پکڑے گا تیر اشرفی. لیکن ادھر تو ریال چلتے ہیں لیکن یہ اس کے نام پہ نا کبھی علماء مشاق ونگ میں کبھی دینی مدارس آپ کو پتہ ہے یہ مدرسوں کا ایشو بھی چلا تو اشرفیاں چلتی نہیں مدرسوں کے ایشو پہ یہ فیل ہو گیا وہاں. لیکن ایک بات ہے جہانگیر مناظر طاہر اشرفی چلتا ہے سعودی وہ چلتا ہے لیکن اس دفعہ نہیں چل رہا نا نہیں چل رہا ابھی پیسے وہ ڈمپ ہوئے ابھی وہ ہوپ والے بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کھوٹا سکہ ہے نہیں انہوں نے کہا جی آپ نے وہ ہوپ والے کہتے ہیں آپ نے ہمیں کہانی سنائی کہ میں کرا دوں آپ کدھر ہو آپ کبھی صدر یوسف کے پاس جا رہا ہے کبھی سعودیہ میں ایسی دوڑ ہے وہ تو دوڑ ہی ادھر رہا ہے. آپ اس کو دیکھیں نا آپ اس کو یا آپ کو مذہبی ابو نظر آئے گا یا ہوپ کے دفتر یا وہ سعودیہ میسی میں جاتا ہے. یار اس کے اوپر ہمیں ان کا انٹرویو کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے بالکل. میں نے تو اس کے ساتھ سفر بھی کیا لیبیا بھی کیا ہوں. تو یہ کرن قذافی کے بیٹے نے جو پیسے دیے تھے سیف الاسلام قذافی نے یہ پورا ایک پروگرام کریں گے اس پہ جو ان کا لیبیا کا یہ مدیر الاخبار بھی ہے نا اس نے اپنا میگزین بھی نکالا ہوا ہے. استاد آدمی تو ہے آپ کو پتہ ہی ہے. نہیں ہمارے استاد کا بھی شاگرد ہے نا یہ اس سے ملتے ہیں استاد محترم خوشنود علی خان صاحب نے بھی ایسے شاگرد کئی پالے ہوئے ہیں اس سے ملاقات بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے بہت شکریہ جناب. لیکن مجھے آخری دفعہ بتا دیں کہ ابھی تک آج کی ڈیٹ تک یا ایک ہفتے بعد کوئی چانس ہے ان 77,000 چانس تو یہی ہے کہ وہ وہاں پہ سعودی بادشاہ کو آپ قائل کریں اور ان کو کریں کیونکہ وہاں ایک سسٹم ہے نا وہاں ہمارے والی عدالتیں تو ہے نہیں کہ ادھر سے فون آ گیا ادھر سے فون آ گیا. وہاں ایک سسٹم ہے وہ ملک سسٹم کے تحت چل رہا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آج شام تک شاید کوئی ڈیولپمنٹ ہو. وزیر اعظم صاحب بھی پہلے روس پہ رہے وہ روس اپنے ٹریکٹر چیک کرا رہے ہیں اپنے بچوں کو. اب وہ اعلان کر بات کریں تو بات بنے. بہت شکریہ جناب جہانگیر مناظر صاحب. تو ناظرین یہ ہے 77,000 حاجیوں کے ساتھ ہونے والی واردات. ابھی وہ بیٹھے پاکستان میں ہیں ان کے پیسے سعودی عرب نہیں گئے. اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کل پرسوں میں یہ کام ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ ہی ان کو فون کر دے کہ یار چلو یہ ان کو 77,000 لوگوں کو حج تو کرائے. پر ٹرمپ کو کیا پڑی؟ ٹرمپ تو اپنے یارکر مار رہا ہے. اس نے پوری دنیا کی لینتھ خراب کی ہوئی ہے. MBS محمد شہزادہ محمد بن سلمان کو بھی اپنی پڑی ہوئی ہے. اس کو وہ کہہ رہا ہے ٹرمپ کہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین کی آپ ادھر امریکہ میں سرمایہ کاری کریں. لہٰذا ان کو کیا پڑی کہ وہ پاکستان کے حاجیوں کے لیے سفارش کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم آ کے کوئی جادو کی چھڑی گھماتے ہیں تو ہمارے حاجیوں کو موقع مل جائے. لیکن حاجیوں کے ساتھ ہر سال واردات ہوتی ہے. وہاں جا کر ہو یا یہیں بیٹھے بٹھائے ہو جائے. اس دفعہ تو یہیں. لیکن یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ اس دفعہ حکومت نے سہولت دی ہے حاجیوں کو 77,000 حاجیوں کو کہ وہاں جا کے وہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوتا تو وہ پھر وہ ادھر سے گلے کرتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے کہا کہ یار گھر بیٹھو کھانا پینا گھر سے کھاؤ ہم آپ کے ساتھ ادھر ہی ہاتھ کر لیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ حکومت اس دفعہ اس کو حل نکال پاتی ہے یا نہیں. شمشاد مانگٹ اور جہانگیر مناظر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.